بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج بروز بدوار ہے اور ماہ جولائی کی آج 15 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اللہ جل شانہ کی خصوصی مہربانی اور خاص فضل و کرم سے قرآن شریف کا سبق نصیب ہو رہا ہے، اور کل ہم نے 13ویں رکوع کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اس سے آگے سے کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لو انہیں بلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو انہیں بلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو انہیں ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا اس طرح، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو ہزواً مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ پاک کی نعمت جو تم پر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر، من الکتاب یعنی قرآن شریف، والحکمت اور دانائی، یعظکم بہ، اور نصیحت فرماتا ہے تمہیں بہی اس سے، واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ہماری ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، طلاق کے مسئلے پر کل بڑی ایمانداری سے کچھ محنت کی کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اس سے بچنے کی انتہائی کوشش کی جائے۔ پھر گفتگو میں چونکہ زیادہ تر جو حالا مسائل آ رہے ہیں ایک دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے، آئے دن یہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، وہاں مردوں کی زیادتی نظر آتی، لیکن اس میں شک نہیں بعض جگہوں پہ عورتوں کی بھی زیادتی ہوتی، اور بہر صورت ہر دو فریق کو اپنے اپنی حد میں رہ کے زندگی گزارنا ہے، بصورت دیگر حالات کی سنگینی سے گزرنا پڑے گا۔ تو جب کوئی چارہ نہ رہ جائے، کوئی چارہ نہ رہے، آپ نے سارے جتن کیے، اور یہ میں نے آپ کو شاید عرض کیا تھا کہ اگر کوئی مرد یہ سمجھے کہ میرا اس عورت کے ساتھ میں نے خاندان کے لوگ بھی ڈالے، اس کے ماں باپ کو بھی بیچ میں ڈالا، اس کو بھی سمجھایا، ہر قسم کے جتن کیے، کوئی چارہ نہیں، اب کسی بھی صورت تم اپنی عورت کو مار نہیں سکتے، جسمانی یا ذہنی سزا نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھو۔ کل اس کی تشریح آئی تھی جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائی تھی کہ عورت کو مارنا ہو تو چونکہ قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ کے کلمات موجود ہیں، جس کی تشریح کائنات میں کون سا مفسر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برابر جس کی تفسیر ہو، یہ تو آپ سب سمجھتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضور پہلی تو بات ہے عورت کے منہ پہ نہ مارو، دوسری بات ہے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، تیسری بات ہے نشان نہ پڑے۔ اب ہمارے کل راول پنڈی سے آگے ایک پنڈی گھیپ ہے، وہاں سے ہمارے ایک باجی صاحبہ وہ ماشاء اللہ کسی ادارے کی سربراہ ہیں، وہ دونوں میاں بیوی نے وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج کے فرما رہے تھے مذاق کے طور پہ کہ اس کا تو یہی حال ہے کہ ایک پھولوں کی ٹوکری لے لو یا روئی کی پونیاں بنا لو اور پھولوں کی ٹوکری سے بھر لو تو اس کے پھولوں سے اس کو مارا جائے۔ یہ تو ایک چلو خوش طبی کے لیے بات ہے نا، نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو جسمانی سزا دینے کی ہمیں کسی کو اجازت نہیں۔ تو میں ماں باپ کو بھی درخواست کروں گا، بھائیوں کو بھی، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، کوئی بھی غلطی کریں ان کو جسمانی سزا نہیں دینا۔ یہ نازک جنس ہے، جسمانی سزا دو گے تو ان کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی آنکھ، کوئی ہاتھ، کوئی بازو ٹوٹ جائے گا، بعد میں مصیبتیں ہمیں ہی اٹھانی پڑیں گی۔ پہلے سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، ان کی خوراک پر خصوصی توجہ دو کیونکہ ان کے لیے بہت ساری منزلیں ہیں۔ اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دو کیونکہ انہوں نے بہت ساری منازل سے گزرنا ہے۔ معاشرے میں جو کردار عورت کا ہے وہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، گھر کو چلانے میں عورت کا کردار مرد سے بہت آگے ہے، اس کا نیکوکار ہونا، خدا کے خوف والی ہونا بہت ضروری ہے، شرم و حیا کی پیکر ہونا بہت ضروری ہے، اور گھر کو چلانے کے لیے دیگر حالات کا بھی اس کو علم ہونا ضروری۔ اس کی تربیت پر توجہ دی جائے، اس کو صبر و تحمل کا درس دیا جائے، اور یہ فی زمانہ ایسے کیسز چونکہ آ رہے ہیں، بعض بچیوں کے والدین فوت ہو جاتے، چونکہ والدین جب تک ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کچھ بھی ہو، ماں باپ وہ تو پیچھے سے آسرا دیتے ہیں، بعض کے والد فوت ہو جاتے ہیں تو بھائی کہتے ہیں کہ سانو نہیں پتہ ہوں تو جان تیرا کم جانے، تو وہ بلکہ یہ کہتے ہیں انہیں اتھے ہی مرنا رہنا ہی۔ ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ خدا واسطے وہ مار نہ کھائے، اور نہ یہ معاشرے کا یہ جو غلط رویہ ہے اس کو آگے چلنے دیں۔ آپ اس کا چارہ کرتے ہوئے اپنے اس ظالم شوہر کے خلاف ضرور کوئی قانونی چارہ جوئی کریں، یہ آپ کو دین اسلام نے حق دیا۔ یہ قرآن پاک کا میں نے 6 سپارہ پڑھا تھا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا تم بری باتیں، نازیبا باتیں، بیہودہ باتیں بیان کرو، تو اعلانیہ طور پہ صرف یہ، مگر یہ الا من ظلم، اگر آپ پر کوئی ظلم ہوا ہے تو پھر اپنی آواز بلند کرنا آپ کا یہ قانونی دینی اسلامی حق ہے۔ معاشرہ تو آپ کو پتہ نہیں اس کی اجازت، معاشرہ تو کہتا ہے کہ مار کھائی چلتے اندر بڑھ جا، روز مار کھا اور اندر جاتی جا، تبھی آپ کی عزت رہے گی۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا، ایسی بات کہنے والوں خدا کا خوف کرو۔ اس کی ہڈیاں کھانی ہو رہی ہیں تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اندر ہی جاتی رہے، اس سے ایک وقت آئے گا اس کی ٹانگ توڑ دی جائے گی، وہ معذور ہو کے۔ میرے سامنے مقدس کتاب قرآن شریف ہے، میں اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں، استغفر اللہ، جن کو زندگی کسی حصے میں ان کی ٹانگ کا ایک حصہ، یہ کولے کی ہڈی قریب سے ٹوٹ گئی، تو اس کے ظالم شوہر نے اس لیے علاج نہیں کرایا کہ اس کے پیسے لگیں گے، وہ بیچاری اسی شدید تکلیف میں زندگی کے کئی سال گزار کے دنیا سے چلے گی۔ عورت پر ظلم کی کوئی ایک داستان نہیں ہے، بہر صورت کو اس کو قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق دو تاکہ کم از کم ظالم مردوں کو کوئی پوچھنے والا ہو۔ تو مردوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میں اپنے سمیت اپنے ساتھ آپ کو ملا کے کہ میں بھی آپ ہی کا حصہ ہوں، کئی دفعہ ہم عورتوں پر سختی کرتے ہیں، اللہ سچے سے بھی معافی مانگے، تو آپ نے اگر اپنی اہلیہ کو مارا ہے یا بھابھی کو مارا ہے، خدا سے ان سے معافی مانگو، جینا بھی بڑا مشکل ہے اور مرنا اس کے بعد اور بھی مشکل ہے۔ تو ان سب حالات کے باوجود اگر کوئی آپ سے چارہ نہ رہے تو پھر آپ بجائے مارنے کے اس کو طلاق دے سکتے ہو، جب آپ نے سارے جتن کر لیے، کیا کہہ رہا ہوں، سارے جتن کر لیے، صبر کر کے بھی دیکھ لیا، سمجھا کے دیکھ لیا، تھوڑا سا ناراض ہو کے دیکھ لیا، خاندان والوں کو بیچ میں ڈال کے دیکھ لیا، تو اب آپ اس کو نہ کسی قانون کے لیے اس کو نہ کسی تھانے میں کھجل کریں کہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے، میں تجھے تھانے بند کرا دوں گا، ایسی دھمکیاں بھی سنتے ہیں۔ عورت کی پھر بھی عزت کا خیال کرو، وہ خاتون ہے،
تو اس کو آپ کہیں بھائی اگر نہیں تو میں تجھے 1 ماہ 2 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، تو 3 ماہ میں اگر آپ نہیں تو فیصلہ کر لیں، میری تیری علیحدگی ہو جائے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو پھر تمہیں کوئی عرض نہیں، پھر تم طلاق دے دو، کیونکہ اگر میاں بیوی ناراض بھی ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو قرآن کے لفظ بار بار آ رہا ہے، حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کی حد۔ پھر عورت کہیں اور دیکھتی ہے اور مرد کہیں اور دیکھتا ہے، میرا اشارہ سمجھو، برائیاں جنم لیتی ہیں اور اس سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ اس سے پھر بہتر ہے آپ، اللہ فرماتا ہے فلا تراجع کے رجوع کر لیں، بشرطے کہ ان ظنا یقیم حدود اللہ، یہ گمان ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکے۔ وہ تل کا حدود اللہ، بال بر حدود جمع حد کی، یہ تیری میری بنائی حدیں نہیں، اللہ پاک کی بنائی حدیں ہیں۔ اگر ان حدوں پر قائم نہ رہ سکو تو تم طلاق دے کے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پوری کر لے اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو روک لو انہیں بھلائی یعنی اصول و انصاف کے ساتھ۔ معروف لفظ جب بھی آئے گا اس کا اصول و انصاف ہی معنی لیا جائے گا۔ او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ یہ تو پیچھے بھی کلمات آئے نا، رکھنا ہے تب بھی انسانیت کے ساتھ، چھوڑنا ہے تب بھی۔ بعض بندے میں کس کس موڑ پہ محنت کروں، کہتے ہیں انہوں اس طرح کر کے چھوڑیں گے، اس کو ذلیل کر دیں گے۔ نہ یار، کیا کمزور جنس کا کیا ہم نے مقابلہ کرنا ہے؟ آپ پھر بھی مردو، آپ نہ اس طرح نہ سوچو، آپ ہم رب کے بندے ہیں، ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اللہ فرماندہ جے رکھنا ہی تے تاں بھی اچھے طریقے نہ رکھی، یہ چھڈنا ہی تے تاں بھی اچھے طریقے نہ چھڈی۔ وہ اگر کسی اور شوہر کو جائے تے تیری انہوں یاد آوے پر ٹھیک بھائی میرا وہ مزاج نہیں رلیا، مگر اس بندے اے خوبی سی، مزہ اس میں ہے کہ جس کو تو نے چھوڑ دیا وہ بھی تجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ یہ ہے بڑا پن میرے ساتھی ہو، اس کو بڑا پن کہتے۔ اس کی ہمیں کوئی دنیا کا عام بندہ نہیں سکھا رہا، کائنات کا پاک رب سکھاتا ہے۔ فرماتا ہے رکھنا ہی تے تاں بھی سونے انداز رکھی، تے جے چھڈنا ہی تے تاں بھی سونے انداز میں چھڈی۔ اس کو دنائی کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا جو دے دیا وہ نہ لینا، ہم تو کہتے ہیں کڈو جی وہ کپڑے، کڈو فلانی شے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے تم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ چکے ہو، اب نہ لینا اس سے، نہ لینا، نہ لینا۔ پاک رب فرماتا ہے نہ لینا۔ تجھے مجھے تو وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایک تو جو دے دیا وہ نہیں لینا، دوسرا اپنی انفرادی خوبی جو ہے اس کو قائم رکھنا، برائی کا جواب برائی میں نہ دینا۔ نبیوں پیغمبروں کا طریقہ ہے برائی کا جواب اچھائی میں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر طلاق دے دی، عدت پوری ہوگی، رکھنا ہے تب بھی اصول کے مطابق، یعنی اب اگر رکھیں گے تو آگے اصول آ رہا ہے، اگر نہیں رکھنا تب بھی اچھے طریقے سے چھوڑے، یعنی وہ آپ کو چھوڑ کے بھی یاد کرے۔ یہ بات بہت بڑی ہے، کم ظرف کمینے لوگوں کو یہ جلدی سمجھ نہیں آئے گی کہ جب تو چھڑنے دے پیا تو پھر کی لوڑ ہے ایڈے اصول دی۔ نہ بھائی جی، آپ اپنے معیار کو نہ چھوڑیں، اپنے معیار پر قائم رہیں۔ یہ معیار کائنات کا وہ رب سکھا رہا ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو نہ روکنا اس لیے سے کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ زیادتی کا نہیں کرنا، زیادتی کسی بھی طور جائز نہیں۔ آگے اللہ فرماتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی اس طرح کرے گا تو وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، یعنی وہی مت سمجھے کہ میں کسی کو دکھ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے جو کسی پر زیادتی کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق، یعنی احکامات خداوندی سن کے ان میں سے اپنی مرضی کے رستے بناؤ، یہ یوں ہے جو اپنے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا۔ فرمایا ایسا نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمائے تم پر کتاب و حکمت اور نصیحت تمہیں فرماتا ہے بھی اس سے، یعنی احکامات عالی شان بیان ہو رہے ہیں۔ مقدس کتاب قرآن شریف، دانائی اللہ رسول کے احکامات میں ہے۔ مقدس کتاب قرآن اور فرامین رسول، کائنات میں اس سے بڑی دانائی پائی نہیں کہیں جاتی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تم پر کتاب، تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب و حکمت نازل فرمائی۔ حکمت سے مراد عقل و دانش بھی ہے، حکمت سے مراد بالخصوص
ارشادات رسول بھی ہیں، تو سب سے بہتر سبق تو قرآن و حدیث کا نا جی، اس سے بڑی دانائی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خوب جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، رکھنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے، چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے۔ ایک بار پھر دین اسلام کا ادنا درجے کا مدرس خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا، بلکہ کئی ہزار بار سوچنا۔ رشتہ ٹوٹنے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر بچے ہیں تو وہ رل جائیں گے۔ اگر کوئی چارہ نہیں، عورت آپ کا مزاج قبول ہی نہیں کرتی، یا آپ دونوں کا مزاج ملتا نہیں، سارے جتن کیے، تو پھر مارنے سے، مزید گھر کو تماشا بنانے سے بہتر ہے پھر علیحدگی ہی بہتر ہے۔ اس طرح میں نے اشارہ دیا، سارے حالات خراب ہو جائیں، کوئی چارہ نہ چلے، تو پھر آپ اس لیے روکے رہیں کہ ساڑی عزت ہے، خاندان کی عزت ہے، ساڑے بھی طلاقاں دین دا رواج نہیں، تو پھر کیا برائی کرنے کا رواج ہے؟ تم جب اس سے دلی طور پہ راضی نہیں تو وہ کہیں اور دیکھے گی، آپ وہ آپ سے راضی نہیں، آپ کہیں اور دیکھیں گے۔ انسان ہے، اس کے کئی قسم کی برائیوں کے چانسز نکلیں گے، لہٰذا پھر اس حالات سے بہتر ہے تم طلاق دے کے علیحدہ ہو جو۔ طلاق کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا، ہر طلاق 1 ماہ کے بعد دی جائے، 3 ماہ میں 3 طلاقیں دی جائیں، اور علیحدہ رہے، اس دوران اس کی عدت بھی پوری ہوتی جائے گی، اور آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ 1 طلاق دو، یہ اس کو طلاق حسن کہتے ہیں، مہینہ گزر جانے دو، پھر دیکھا آپ نے، اسے کہیں کوئی بیوی سمجھائے تجھے، آپ نے آپ کو سمجھائیں کہ میں کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پھر دوسری طلاق دوسرے مہینے کے بعد، یہ اس دوران بعض لکھنے والوں نے ممکن کوئی ایسا لکھ دیا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے، اس دوران آپ اس سے مل نہیں سکتے، اگر ملیں گے تو طلاق پھر 3 ماہ آگے چلی جائے گی۔ علیحدہ رہ کے اس کو طلاق دیں، اور ہر حیض کے بعد ہر ماہ میں 1 طلاق دیں، اس طرح آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر سکیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر یہ تو منع نہ کرو انہیں، عین کہنا کہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جبکہ وہ رضامند ہو جائیں آپس میں، بالمعروف، مناسب طریقہ سے، ذالک یوعظ بہ، یہ فرمان الہی نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو، من کان منکم، جو تم میں سے، یؤمن، یقین رکھتا ہو، باللہ، اللہ کی پاک ذات پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جب وہ عدت پوری کر لیں تو پھر تم ان کو مطلب کوئی ان کے گھر والے بھی ان کو نکاح سے نہ روکیں، اس سلسلے میں پچھلے شوہر نے سے تو رشتہ ختم ہو گیا، پھر اس عورت کو حق ہے کہ اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے وہ نکاح کرے، اور نکاح کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مزاج کا خیال کریں، اپنے عقیدے اور ایمان کا خیال کریں، کوئی بھی آپ کا عقیدہ ہے، دونوں کا جب تک سیم نہیں نہ ہوگا تو وہ تنازع کسی وقت بھی پھوٹ جائے گا، اور پھر گھر برباد ہوتے ہیں۔ فتنہ اور فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا، میں پیچھے پڑھ کے سنا چکا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، یعنی آپ دونوں کے عقیدے نہیں ملتے، آپ کا مزاج نہیں ملتا۔ اور قومیت کی بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا قوم کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اصل ہماری قوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان سارے ایک ہی قوم کے ہیں برادری کلمے کے حساب سے، باقی اگر آپ برادری کا بھی خیال کر لیں تو کوئی شرعی عذر نہیں، کیونکہ معاشرہ ہمارا جو ہے اس کو اس نے ابھی غیر برادری کو انہوں نے صحیح تسلیم نہیں کیا۔ عالم لوگ کہتے ہیں اس کا خیال کرنے میں بھی عرض نہیں، لیکن بڑی چیز ہے ایمان اور نظریے کا خیال کرو، اللہ ہماری خیر فرمائے۔ اور عدت پورا کرنے کے بعد عورت آئندہ نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دو، پھر مہینہ گزرنے دو، تمہیں سوچنے کا دونوں کو موقع ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فلا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحکمت یعظکم بہ. کل ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے آپ لفظوں کا آپ ہجے نہیں کرتے، ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. واضح اللہ والحاضر ہی کیا بنا، والحق حاضر کا حق کیا بنا، والحق میم زبر ماں کیا بنا، والحکمہ تازتی. یہ جوڑ ہجے جو ہے نا لفظوں کو صحیح کرنے کا وہ طریقہ ہے جو استاد سکھاتے ہیں. والحکمتی یا زبر یا عین زری کیا بنا، یا عیز پیش زو کیا بنا، یا عیزو کا پیش میم کم کیا بنا، یا عیزکم. والحکمتی یا عیزکم بازیر ہا بہ، یعظکم بہ. ہاں کھڑی زیر ہی ہے لیکن تو آ کا وقف آ گیا نا. یعظکم بہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سانس لینا ہے تب بھی آپ کی مرضی. والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. بکل شیء علیم. بادر بی کا پیشلم کل لمز لی کیا بنا، بکلی. شین زبریہ شیء حمزہ دو زیر ان کیا بنا، شیء. بکل شیء عین زبر لام زریہ لی، علیم میم دو پیشمن علیم. بکل شیء علیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. الف زبریہ ان یا زبر نون ین کیا بنا، ان ین کا زبر ہا کح، یہ ہا حکمت والی. ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذلك یوعظ به من كان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذلكم ازکا لکم واطہر. وازبر با علی زور تو آتو کیا بنا، وآتو حازبر ہر وآطہر. ذالکم یہ ذال نرمی سے ہے، ذالکم از یہ زا ہے سختی سے، ازکا لکم واطہر. ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. واللہ یعلم واضب اللام واللام کریزب اللہ واللہ پیشہو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وانتم لا تعلمون. پڑھی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ پاک تیرا شکر، خدایا کروڑ ہاں تیرے احسانات، تیری خصوصی مہربانی سے ہم تیرے عاجز گناہگار بندے، ہمیں کلام مقدس کا سبق پڑھنے کی یہ سعادت نصیب ہوئی. اللہ کریم ہماری عاجزانہ کوشش قبول فرما. مقدس کتاب قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات بہت احتیاط کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. ترجمہ تشریح کرتے بھی انتہائی محتاط رہ کے ہم چلتے ہیں، پھر بھی مولا بحیثیت انسان ہمیں اس چیز کا ڈر رہتا ہے کہیں زیر زبر کا فرق ہو گیا ہو. قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ، ایسا حرف اس گناہ گار زبان سے نکل گیا تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. رب العالمین درگزر فرما، اور اس پر جو تو نے راضی ہو کے مرتبہ مقام و ثواب عطا فرمایا ہمارے پیارے نبی جناب رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرما. حضور علیہ السلام کے توسل عالی شان سے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو اس کا ثواب عطا فرما. رب العالمین کائنات کے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند فرما اور گناہ گاروں کو معافی عطا فرما. بالخصوص ہمارے وہ والدین جنہوں نے ہمیں جنم دیا، رب العالمین ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے والدین کو اپنی جنت کا وارث بنا. رب العالمین ہمارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اور اس سے جن کو رسول پاک نے ماں باپ ہونے کا رتبہ دیا، رب العالمین
وہ تین رشتے، ایک جنم دینے والے، حدیث پاک کے مطابق من ولدہ کا، من علمہ کا، من زوجہ کا۔ جو تجھے جنم دیتے ہیں یہ بھی تیرے ماں باپ، جو تجھے پڑھاتے ہیں یہ بھی تیرے ماں باپ ہیں، جو بیٹی دیتے ہیں وہ بھی۔ اللہ پاک ہم تینوں رشتوں کو رسول پاک نے خاص فرمایا، ان کو بالخصوص ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کی بخشش فرما، انہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ رب العالمین بیماروں کو شفا دے، بے اولاد مسلمانوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے حیاؤں کو حیائے ایمان نصیب فرما۔ رب العالمین میرا پاک وطن پاکستان قیامت تک آباد و شاد رہے۔ اللہ رب العالمین اس وطن کی خیر، عالم اسلام کی خیر، رب العالمین اس وائرس، اس بیماری کو کہیں دور لے جا، جہاں سے یہ وبا پھوٹی وہیں پہ اس کو دفن فرما دے، تاکہ تیری مخلوق سکھ کا سانس لے سکے، زندگی پھر پوری طرح بحال ہو جائے۔ یا رب العالمین میرے وطن کا دفاع کرنے والے افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ یا رب العالمین اس وطن کے جو لوگ غدار ہیں، اس وطن کا کھا کے اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، غیروں کے اشاروں پر چلتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے میرے وطن کو بچا، خیر و برکت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہماری اولادوں پر کرم فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث عزت، باعث بخشش اور باعث فخر بھی ہو۔ بہت سارے میرے نیک ساتھی، ترجمہ کلاس کے ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ دعا مانگیں اولاد کے لیے نیک سبب۔ آپ بھی دعا فرمایا کریں ہر مسلمان کو اللہ اس کی اولاد کے لیے نیک سبب عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اس کی اولاد کے لیے میرا مولا نیک سبب عطا فرمائے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، ایک تو اپنے اولاد کی خوراک کا خیال کریں، یہ بچیاں کھاتی کچھ نہیں، ان کی شکلیں دیکھ کے لگتا ہے جس طرح مردے ہوتے۔ میری بات سمجھنا، میں خود 3 بیٹیوں کا باپ، ان کو کم از کم وقت پہ پانی پلائیں، ان کی صحت کا خیال کریں اور ان کی خوراک کا خیال کریں، اور دوسرا یہ اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ یہ سجدوں میں جا کے، یہ میرے استادوں نے کوئی طریقہ بتایا تھا، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت رکھے، اللہ ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ تو اس کے لیے پھر رات کے کسی وقت 2 نفل پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، سچی توبہ کرنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ کریں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مسبب الاسباب، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شکراً، جزاکم اللہ۔